نحمد اللہ ونصلي ونسلم على المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن سعيكم لشتى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کی جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے حضرت سیدنا و سندنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور تحیۃ الوضو. ایک چھوٹی نیکی ہوتی ہے اور ایک بڑی نیکی ہوتی ہے. اسی طرح ایک چھوٹا گناہ ہوتا ہے اور ایک بڑا گناہ ہوتا ہے. مومن کو چاہیے کہ نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اسے نیکی کرنی چاہیے، خواہ وہ چھوٹی نیکی ہو خواہ وہ بڑی نیکی ہو. اور گناہ سے بچنا چاہیے، خواہ وہ چھوٹا گناہ ہو خواہ وہ بڑا گناہ ہو. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی رضا کو نیکی میں چھپا دیا ہے. نہ جانے وہ چھوٹی نیکی سے راضی ہو، نہ جانے وہ بڑی نیکی سے راضی ہو. کبھی چھوٹی نیکی سے راضی ہوتا ہے اور انسان کو بخش دیتا ہے، اور کبھی بڑی نیکی سے راضی ہوتا ہے اور انسان کی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو گناہ میں چھپایا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ سے ناراض ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے گناہ سے ناراض ہو. تو ہر گناہ سے مومن کو بچنا چاہیے. اس کے نام اعمال میں جہاں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں تو وہاں بڑی بڑی نیکیاں بھی ہونی چاہیے. اور اس کا نام اعمال جہاں بڑے گناہوں سے خالی ہوتا ہے تو وہاں اس کے نام اعمال کو چھوٹے گناہوں سے بھی خالی ہونا چاہیے. یہ ہمارا ایک طرز فکر بن گیا کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، تو ہم وہ چھوٹے موٹے گناہ کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان گناہوں
سے گناہوں کی عادت ہو جاتی ہے، چھوٹے گناہوں سے گناہوں کی عادت ہو جاتی ہے، پھر جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی چھوٹے ہیں۔ تو عموماً انسان کو جب گناہ کی عادت ہو جائے تو پھر اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی چھوٹا خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان سعیکم لشتی، کہ لوگوں بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، الگ ہے۔ کسی کی کوشش اللہ کو راضی کرنے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، اور کسی کی کوشش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کی ہوتی ہے۔ کسی کی کوشش چھوٹی اور بڑی نیکیوں کو انجام دینے کی شکل میں ہوتی ہے، اور کسی کی کوشش چھوٹے اور بڑے گناہوں کو انجام دینے کی شکل میں ہوتی ہے۔ بہرحال جو کوشش انسان کی ہوتی ہے وہ یا اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے۔ اچھی ہو تو اس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے، اور بری ہو تو اس کا رزلٹ بھی برا ہوتا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے وہ عاشق ہیں جن کا عشق مثالی ہے، جن کا عشق بے نظیر اور بے مثال اور یونیک ہے، اور قیامت تک جو بھی عاشق پیدا ہوگا اس کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا فیضان ملے گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرمیشن اور ان کی اجازت ہوگی تب جا کر اس کے عشق کے صفحے پر عشق کی مہر لگائی جائے گی۔ جب ان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں بڑی سے بڑی نیکی بھی ہے اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہے۔ جب ان کی لائف کی ہم سٹڈی کریں تو وہ جہاں اپنی زندگی میں ایک چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچے، ایک بڑے سے بڑے گناہ سے بچے، تو وہاں چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچے۔ یہ عشق کا تقاضا ہے کہ عاشق چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرتا ہے، شاید محبوب اس سے راضی ہو، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، شاید محبوب اس سے ناراض ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کی سب سے بڑی نیکی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق ہے اور والہانہ محبت ہے۔ عشق سب سے بڑی نیکی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ نیکی بھی ان کے نام اعمال میں درج ہے، اور ایک چھوٹا سا نیک عمل، ایک چھوٹی سی نیکی جو تحیت الوضو کی شکل میں ہے، وضو کے بعد نفل پڑھنے کی شکل میں ہے، وہ بھی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے نام اعمال میں درج ہے اور ان کی زندگی میں ہے. تو بس ہمیشہ یہ سبق یاد رکھیں، ہمیشہ اس لیسن کو نہ بھولیں، تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. چھوٹی سی چھوٹی نیکی انجام دیں، شاید مولا اس سے راضی ہو، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچیں، شاید مولا اس سے ناراض ہو. مومن کی اور عاشق کی نگاہ اعمال کے ثواب پہ نہیں ہوتی، اعمال کے ثواب پہ نہیں ہوتی، اس کی نگاہ تو مولا کی رضا پہ ہوتی ہے. اور نہ اس کی نگاہ اعمال کے عذاب پر ہوتی ہے، اس کی نگاہ مولا کی ناراضگی پہ ہوتی ہے. نہ وہ ثواب دیکھتا ہے نہ وہ عذاب دیکھتا ہے. اس سے اس کا رب راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو، یہ اس کا ثواب ہے، اور اس سے اس کا رب اور اس کا رسول ناراض ہو، یہ اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے. چاہے عذاب کسی اور شکل میں اور صورت میں ہو یا نہ ہو، سب سے بڑا عذاب ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں یہ نمونہ ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے. محبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، عشق صرف زبانی کلامی نہیں ہوتا کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، فلاں سے عشق ہے. محبت کا اور عشق کا اولین تقاضا عمل ہے، اور محبوب کو منانا ہے، محبوب کو راضی کرنا ہے. امام بخاری نے کتاب التہجد میں اور فضائل صحابہ میں، اور امام مسلم نے فضائل میں، فضائل صحابہ میں اس حدیث کو کوٹ کیا کہ حضور علیہ السلام نے بلال سے پوچھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال، بلال سے پوچھا حدثنی بأرجى عمل عملته في الاسلام، کہ بلال ایسا عمل بتا دے جس عمل سے تمہیں یہ امید ہو کہ وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا اور بینیفٹ فل ہوگا اور اس سے زیادہ نفع ہوگا. اور فرمایا انی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، کہ بلال میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے جوتوں کی آہٹ، ساؤنڈ آف شوز، جوتوں کی آہٹ سنی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما عملت عملا ارجع عندي من انی لم اتطہر الا صلیت بذلك الطہور ما کتب لی ان اصلی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اور تو کوئی ایسا عمل نہ کیا جو زیادہ امید افزا ہو، جو زیادہ نفع بخش ہو. ہاں یہ کہ جب میرا وضو نہ ہو اور میں وضو کرتا ہوں، وضو بناتا ہوں، فی ساعت من لیل و نہار، چاہے دن میں ہو چاہے رات میں ہو، تو پھر اس وضو سے، اس وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. یا پھر فرمایا کہ ما کتب لی ان اصلی، اتنی تعداد میں رکعتیں پڑھ لیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھ دی ہے.
اب اس حدیث میں کئی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو یہ جنت میں اپنے آگے حضرت سیدنا بلال کے جوتوں کی آہٹ کو سنا، یہ خواب کا واقعہ ہے یا پھر بیداری کا ہے؟ تو بعض علماء نے لکھا کہ یہ خواب کا ہے، اور بعض نے لکھا نہیں، یہ بیداری کا ہے. اور یہ معراج کی رات جب حضور علیہ السلام آسمانوں پہ پھر وہاں سے جنت پہ تشریف لے گئے، یہ اس رات کی بات ہے، شب معراج کی بات. اور اب اس میں خاص بات یہ ہے کہ جنت تو آسمانوں کے اوپر ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً رات کو اٹھے ہوں گے، تحیت الوضو کے لیے یا پھر عبادت کے لیے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے زمین پر ہے، چلے زمین پہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے آسمانوں سے اوپر ان کے جوتوں کی آہٹ وہاں سن لی. آپ کے جوتوں کی آواز جب آپ چلتے ہیں تو مشکل سے آپ سنتے ہیں، یا مشکل سے جو آپ کے آس پاس قریب لوگ ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کے سننے کا عالم یہ ہے کہ زمین پر عاشق چلا تو اس عاشق کے جوتوں کی آہٹ حضور علیہ السلام نے جنت میں سنی. تو اگر حضور علیہ السلام جنت میں جوتوں کی آہٹ سن سکتے ہیں تو کیا وہ ہمارا اور آپ کا سلام مدینے میں نہیں سن سکتے؟ وہ تو جوتوں کی آہٹ تھی، یہاں تو آوازیں ہیں، ایک نہیں کئی آوازیں ہیں، اور جذبہ عشق ہے. اور ایک خاص بات جو علماء نے یہاں پہ کی ہے، ایک خاص نکتہ ہے. اب انشاءاللہ میں چند احادیث کوٹ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر بتاؤں گا وہ خاص نکتہ کیا ہے. حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من احد یتوضأ فیحسن وضوءه ویصلی رکعتین ویقبل بقلبه ووجهه علیہما الا دخلت الجنہ. فرمایا کہ جو شخص وضو بنا لے اور وضو کے بعد پوری توجہ سے اور اٹینشن سے وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، تحیت الوضو کی نماز ادا کرے، ظاہر سے بھی وہ متوجہ ہو اور اپنے باطن سے بھی متوجہ ہو، اس کی پوری توجہ نماز میں ہو، تو فرمایا یہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اب دیکھیں، تحیت الوضو ایک چھوٹا سا عمل ہے، ایک چھوٹی نیکی ہے، لیکن انعام بہت بڑا ہے، جنت میں جانا اور داخل ہونا. ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من توضأ فأحسن وضوءه وصلى ركعتين غفر له ما تقدم. فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور وضو کے بعد اس نے 2 رکعت نماز ادا کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا، پچھلے گناہوں کو بخش دے گا. میں نے اس حوالے سے سیاستہ اور سیاستہ کے علاوہ تمام کتب حدیث کو پڑھا، اس باب کو خاص طور پر پڑھا. مجھے کسی حدیث میں یہ نہیں ملا، کسی حدیث میں نہیں ملا کہ جو تحیت الوضو ادا کرے گا
تو اس کی جوتوں کی آہٹ جنت میں اور آسمانوں پہ سنائی جائے گی. یہ کسی حدیث میں نہیں ملا، نہ کسی حدیث میں ہے، اور نہ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو یہ فرمایا تھا کہ ہاں تمہارے پاؤں کے جوتوں کی آہٹ کا جنت میں محسوس ہونا یہ اس عمل کی وجہ سے ہے. یہ بھی حدیث میں نہیں ہے. اگر حدیث میں یہ ہوتا کہ جو شخص تحیۃ الوضو ادا کرے اور تحیۃ الوضو کی نماز پڑھے تو اس کے جوتوں کی آہٹ جنت میں بھی سنائی دیتی ہے تو بات ہوتی. یا پھر حضور علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس عمل کو سننے کے بعد یہ فرماتے کہ بلال تمہارے جوتوں کی آہٹ جنت میں نے اپنے آگے اس لیے سنی کہ تو تحیۃ الوضو پڑھتا ہے اور یہ نماز ادا کر. یہ بھی حدیث میں نہیں ہے. یہ خاص بات ہے، اس نقطے کو کسی نے نہیں اٹھایا. محدثین میں سے، شارحین میں سے اس کو کسی نے بیان نہیں کیا. میرا وجدان کہتا ہے کہ بلال کے جوتوں کی آہٹ کا جنت پہ حضور علیہ السلام کے آگے سنایا جانا یا اس کا سنائی دینا یہ تحیۃ الوضو کی وجہ سے نہ تھا، یہ حضور کے عشق اور محبت کی وجہ سے تھا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اگر حضور اپنے عاشق کے جوتوں کی آہٹ سن سکتے ہیں تو کیا ان کی دل کی آوازیں نہیں سن سکتے؟ اگر حضور علیہ السلام کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جوتوں کی آواز یہ ہے تو دل کی بھی تو آواز ہوتی ہے نا. بولیے کیا؟ دل کی بھی آواز ہوتی ہے، اور دل کی آواز جوتوں کی آواز سے کہیں اعلیٰ ہوتی ہے اور کہیں اونچی ہوتی. اور خدا کرے کہ عشق کی وہ آہیں سب کو نصیب ہوں. عشق میں وہ تڑپنا، وہ مچلنا اور دل کی ان آوازوں کا اور دل کی اس پکار کا سب کو سننا اور سب کو یہ سعادت نصیب ہو. ایک پکار زبان کی ہوتی ہے اور ایک پکار دل کی ہوتی ہے. تو دل کی پکار جس میں زبان خاموش ہوتی ہے، انسان کچھ نہیں بولتا، لیکن یہاں دل نے پکارا، دل میں خیال آیا اور وہاں محبوب کو معلوم ہو گیا. رات کو اٹھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کی تاریکی میں اٹھے تو حضور علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا کون سا عاشق رات میں عبادت کے لیے اٹھا، اور حضور علیہ السلام کے عاشق کا اور حضور علیہ السلام کے چاہنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے. کسی کی تو آہوزاری اور چیخ و پکار کوئی نہیں سنتا، اور کسی کی آہوزاری اور چیخ و پکار پر آسمان و زمین لرز اٹھتے ہیں. کوئی دل میں پکارتا ہے اور لا مکان اور لا زمان پہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے. کوئی چیختا رہتا ہے، قریب والے نہیں سنتے. تو بات کیا ہے؟ بات اصل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب عشق آتا ہے تو زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، خاموش رہیں. خاموش ادائیں بھی قبول ہے، اور عشق نہ ہو تو چیختے رہو، چلاتے رہو، وہ چیخنا اور چلانا بھی قبول نہیں ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اپنے آگے جوتوں کی آہٹ سنی، اپنے آگے
تو اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضرت بلال حضور سے پہلے جنت میں گئے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت بلال تو بلال ہے، کوئی نبی اور رسول بھی حضور سے پہلے جنت میں داخل نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اپنے آگے جوتوں کی آہٹ کو سننا اور ہے اور آگے چلنا اور ہے، فرق ہے ان دو باتوں میں۔ پھر اگر فرض کر لیں حضور علیہ السلام سے حضرت بلال آگے چلے بھی ہوں تو وہ چلنا اس طرح ہے جیسے خادم اپنے مخدوم سے آگے چلتا ہے، جیسے غلام اپنے آقا سے آگے چلتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر عشق رکھنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہجرت کی رات تھی، کبھی حضور علیہ السلام کے دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے، کبھی آگے ہوتے، تو شب ہجرت کی رات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے آگے ہونا یہ ایسا تھا جیسے غلام کا اپنے آقا کے آگے چلنا حفاظت کے لیے۔ بہرحال عشق کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، عشق کبھی دائیں چلاتا ہے، کبھی بائیں چلاتا ہے، کبھی آگے چلاتا ہے، کبھی پیچھے کر دیتا ہے۔ جہاں سے تصور یار ہوتا ہے، خیال یار ہوتا ہے، بس عشق اس طرف دوڑاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوز کے ذرات میں سے کچھ ذرات